السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اسکالر.com کے پلیٹ فارم میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے بایولوجی ایف ایس سی کی پاس کی چیپٹر 1۔ اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے چند پوائنٹس ہیں جو چیپٹر کی اول میں لکھی گئی ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ اس چیپٹر میں کیا کیا پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ٹیکنیکس یوزڈ ان بایولوجی۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ سیل از دا اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف آل لیونگ تھنگس، سو سیل کے بارے میں اگر ہم فردر انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اسے دیکھنا ہے۔ فار دیٹ وی ول یوز مائکروسکوپ، اس کے ارگنیل کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ فار دیٹ وی ول یوز اسٹیننگ، اور اگر اس کو ہم ان ویٹرو گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم سیل کلچر یوز کریں گے، اور اس کی کنسٹیچوئنٹس کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کرومیٹوگرافی یا بایو کیمیکلس کو سپریٹ کرنے کے لیے کرومیٹوگرافی۔ سو وہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن یہ بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ بایولوجی میں جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز ہوتے ہیں وہ ہم اس چیپٹر میں اسٹڈی کریں گے، اور سیل کو اسٹڈی کریں گے، اور سیل میں جو ارگنیلز ہے وہ اسٹڈی کریں گے کہ اس میں کون کون سے ارگنیلز ہے اور کون کون سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ آن دا بیسس آف سیل ٹائپس، سیل کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ جس میں ممبرین باؤنڈیڈ ارگنیلز نہیں ہو اسے پروکیریاٹس کہتے ہیں، اور جس میں ہو انہیں یوکیریاٹس کہتے ہیں۔ تو یہ چند چیدہ نکات ہے جو ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا ٹاپک ہے سیل۔ سو فرسٹ آف آل وی شوڈ نو دیٹ واٹ از سیل۔ سو شارٹ ڈیفینیشن اس کا یہی ہے کہ اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف آل لیونگ آرگینزمس، تمام جاندار اشیاء جو ہے وہ سیل سے بنے ہیں، اور اس میں جو ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ سیل کی بدولت ہوتی ہے، سیل اسے ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں۔ تو یہ رہا سیل کا ڈیفینیشن، اور اس کو سب سے پہلے جو آبجیکٹیو کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ رابرٹ ہوک نے 1665 میں اس کو ڈسکور کیا۔ اس نے یہ مائکروسکوپ یوز کیا، سمپل سا مائکروسکوپ ہے، اور انہیں درخت کے تنے سے چھوٹا سا حصہ لیا اور انہیں اس طرح کی چیزیں نظر آ گئے، تو انہوں نے اس کو سیل کا نام دیا۔ ناؤ وی شوڈ نو دیٹ واٹ از سیل تھیوری۔ یہ تو رہا ڈیفینیشن، لیکن سیل اصل میں ہے کیا، تو اس کی امپورٹنٹ اس کے حوالے سے کہ یہ کس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹرکچرل یونٹ ہے اور فنکشن یونٹ ہے، تو ان کے لیے یہ چند پوائنٹس ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ لیونگ آرگینزمز آر میڈ اپ آف ون آر مینی سیلز، جاندار اشیاء سیل سے بنے ہیں۔ بعض جاندار اشیاء اس طرح ہے کہ اس میں ایک سیل سے بنا ہوا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پورا جاندار ایک ہی سیل ہوتا ہے، جسٹ لائک بیکٹیریا، کلائموڈوناس، یوگلینا، پیرامیشیم۔ یہ آرگینزم یونی سیلولر ہے، یونی مینز ون، اور کچھ زیادہ سیل، جس طرح یہ درخت ہے یہ ملٹی سیل ہے، جس طرح ہیومن بینگ ہے، فراگ ہے، شیپ ہے، گوٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں یہ ملٹی سیلولر آرگینزم ہے، تو ایک سیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا زیادہ سے بنے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو سیلز ہے وہ پری ایگزسٹنگ سیل، جو پہلے سے سیل موجود ہوتے ہیں، جسے ہم سمپلی کہتے ہیں اولڈ سیلز، گیو رائز ٹو نیو سیلز، نئی سیلز پرانے سیل سے بنتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سیل ہے وہ مر گیا تو دوسرا پھر ادھر پیدا ہوتا ہے، نہیں، پہلے سیلوں سے دوسرے خلیے بنتے ہیں، نئے خلیے بنتے ہیں۔ اچھا، سیلز میں ڈویژن ہوتی ہے، اور ان سے جو خصوصیات ہے وہ ایک سیل سے دوسرے سیل میں، مطلب ان کے جو ڈاٹر سیلز ہے انہیں کنورٹ ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ڈی این اے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ سیلز کنٹین ہیریڈیٹری میٹیریل، جو تولیدی خصوصیات ہے وہ ڈی این اے میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ موروثیت یہ والدین سے اولاد میں ٹرانسفر ہوتے ہیں ڈیورنگ سیل ڈویژن۔
مطلب یہی ہے کہ اس ڈی این اے میں ڈفرینٹ کوڈز یہ چیزیں ہوتی ہے وہ ہو. فار ایگزامپل اگر ہم پیرنٹ اے لے لیں اور اس کے یہ آف سپرنگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی گرین آئیز ہے، تو یہ گرین آئیز یا آئیز کلر خصوصیت کیسی ادھر ٹرانسفر ہوگی؟ جب سیل ڈیویژن ہوتی ہے تو پیرنٹ سے آف سپرنگ میں جو نئے سیلز بنتے ہیں اس میں یہ خصوصیات ڈی این اے کی بدولت آتی ہے. سو ڈی این اے از دی ہیریڈیٹری مٹیریل وچ ٹرانسفر کریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ. اچھا، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ سیل میں جو فنکشنل یونٹ، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ فنکشنل یونٹ ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہمارے جسم میں یا ہر ایک جاندار کے جسم کے اندر جو ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ سیل کی وجہ سے ہوتی ہے. میٹابولک ایکٹیویٹیز جو ہم کہتے ہیں بایو کیمیکل ریئیکشن ٹیکنگ پلیس ود ان دی لیونگ باڈیز. جاندار اشیاء کے اندر جتنے بھی کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ میٹابولک ریئیکشن کہتے ہیں. جس طرح اس کی ٹو پارٹس ہے، انابولزم ہے اور ایک ہے کیٹابولزم. اچھا، انابولزم کا مطلب یہ ہے کہ بلڈنگ اپ آف لارج مالیکیول فرام اسمالر مالیکیول. چھوٹے چھوٹے مالیکیول اکٹھے ہو کے بڑے مالیکیول بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل فوٹوسنتھسس جو ہے جو پودوں میں ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ملتے ہیں اور ایک بڑا مالیکیول گلوکوز بناتا ہے، ٹھیک ہے. تو دس از کارڈ انابولزم، کیونکہ چھوٹے مالیکیول سے بڑا مالیکیول بن گیا. اور دوسرا اگزامپل ہم لے لیں ریسپائریشن کی. تو ریسپائریشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے مالیکیول ہے، فار ایگزامپل گلوکوز ہے، گلوکوز سے چھوٹے مالیکیول کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتا ہے، واٹر بن جاتی ہے اور ہمیں انرجی بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے. دس از کالڈ کیٹابولزم. سو واٹ از کیٹابولزم؟ کیٹابولزم از دی بریک ڈاؤن آف لارجر مالیکیولز انٹو اسمالر مالیکیولز. بڑے مالیکیول سے چھوٹے مالیکیول بنتے ہیں. تو یہ سیل تھیوری کے بارے میں یہ چند پوائنٹس تھی، تو یہ ہمیں یاد رکھنے ہوں گے اگر ہمیں سیل کو سمجھنا ہے. اور جب ہم سیل کو سمجھ جاتے ہیں دین وی کین گو ڈیپ انٹو دی بایولوجی، تو پھر ہم بایولوجی سمجھ جاتی ہے اور پھر ہم اگر آگے جا سکتے ہیں. تھینک یو.